اچھا جی، اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں، لیکن مشق کی طرف آنے سے پہلے اس میں جو مشکل الفاظ تھے دوبارہ ان کو کچھ کو دیکھ لیتے ہیں۔ بوسگائے خلائق جو تھا، اس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر لوگ بوسہ دیتے ہیں، مطلب ہے پیار کرتے ہیں، تو اس کو بوسگائے خلائق جو کہ غار سور کو کہا گیا تھا اس سبق میں۔ تکبیر کا مطلب تھا اللہ اکبر کہنا۔ دعوت حق کا مطلب سچائی کی دعوت دینا، مطلب ہے تبلیغ دین یا اسلام کی دعوت دینا۔ عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، فال شگون کو کہتے ہیں، عزم ارادے کو، محاصرہ گھیرا ڈالنا یا گھیر لینا چاروں طرف سے، محبوس قیدی کو قید میں رکھنا، معیوب عیب والا، وجود اقدس مطلب ہے مقدس وجود یا مقدس جسم یا پاک جسم، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا۔ ہدف نشانہ یا وہ جگہ جہاں پر اصل نشانہ لگانا ہو۔ ہمتن، تن کہتے ہیں جسم کو، ہمہ کہتے ہیں مکمل، تو بھرپور کو کہا جاتا ہے ہمہ، تو بھرپور توجہ سے مطلب ہے پورے جسم کو، جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اپنے جسم کو پوری طرف اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو مشکل الفاظ تھے، حافظ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، مطلب ہے وہ شخص جو پورے زمانے کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اجلاس عام، عام جلسے کو کہا گیا ہے۔ اختصار پسندی مطلب ہے بات کو مختصر کرنا، اختصار کہتے ہیں مختصر کو، پسندی مطلب ہے بات کو۔ جلا وطن کرنا، وطن سے نکالنا۔ رائے مشورے کو کہتے ہیں۔ دارالامان وہ جگہ جو امن کی جگہ ہو۔ گراں بہا، گراں کہتے ہیں قیمتی، بہا بہت زیادہ، مطلب بہت قیمتی چیز کو کہا گیا ہے۔ الفاظ معنی کے بعد ہم سبق کی طرف، مشق کی طرف واپس آتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں آپ لکھیں گے کہ ہجرت نبی سے مراد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے کر جائیں۔ تو ہجرت نبی سے مراد مکہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ جانا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ہے رسول پاک ختم النبیین نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال بعد ہجرت فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت پہلی جو وحی پیش آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی، وہ 40 سال میں تھی، تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت عمر 53 سال تھی۔ تیسرا سوال جو ہے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ یہاں پر جو سیرت النبی کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، وہ یہاں پر حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر کہہ رہی ہیں، تو یہاں پر حضرت علی مراد ہیں۔ چوتھا سوال رسول پاک خاتم النبیین نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ آپ آج میرے بستر پر سو جائیں اور صبح جتنی بھی امانتیں جو میرے پاس پڑی ہیں وہ آپ نے ان لوگوں کو واپس کرنی ہیں جن جن کی ہیں، اس کے بعد آپ نے مدینہ تشریف لے کر آنا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی بہن تھی۔ قریش نے اس کے بعد جو سوال ہے، قریش نے رسول پاک خاتم النبیین اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یا حضرت ابو بکر کو پکڑنے کے لیے یہ اشتہار دیا کہ جو بھی شخص ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کر لائے گا تو ان کو 100 اونٹ
انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جیشم کیسے طائب ہوا؟ مطلب سراقہ بن جیشم آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہ کافر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کے قریب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل رہے تھے تو اس نے دیکھ لیا تھا، تو طائب ہوا۔ مطلب اس نے کیسے وہ جو اپنا مقاصد لے کر آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے جائے گا یا قتل کرے گا، تو اس سے کیسے اس نے معافی مانگی یا اس کو چھوڑا۔ تو وہ سراقہ کا گھوڑا جو تھا جو کہ گر پڑا تھا، تو اس نے تیر نکالا اور فال نکالی، لیکن اس فال کے مطابق نہیں تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن چونکہ اس کو لالچ تھا وہ پھر گھوڑے پہ چڑھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا، لیکن پھر دوسری دفعہ گھوڑا جو ہے گھٹنوں سمیت وہ اس کے ریت کے اندر دھنس گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کوشش کی فال نکالا، لیکن پھر دوبارہ بھی فال نہ کا آیا۔ تو اس کے بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کام کے نہ کرنے میں ہی میرے لیے کوئی بہتری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مشق کے اندر کچھ خالی جگہیں ہیں جن کو ہم نے پر کرنا ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالایمان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اس میں جو ہمارے پاس شہر دیے گئے ہیں مکہ، مدینہ، طائف، یمن، تو یہاں پر مدینہ جو ہے یہ صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس خالی جگہ ہے، نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت خاتم النبیین نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ تو اس میں 12واں، 10واں، 13واں، 15واں، تو نبوت کا جب 13واں سال تھا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 13 سال ہو چکے تھے پہلی وحی کے، تو یہاں پر جو ہمارے پاس 13واں ہے وہ جواب ٹھیک ہوگا۔ جن میں اس وقت بھی آپ ختم النبیین کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھی، تلواریں، امانتیں، کھجوریں، نعمتیں، تو امانتیں تھیں، اور ان امانتوں کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ آپ نے واپس دے کر مدینہ تشریف لانا ہے۔ دال میں جو خالی جگہ پر کرنی ہے، ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ ختم النبیین کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب امیر، جناب عثمان، تو یہاں پر امیر جو ہے صحیح جواب ہے، جو کہ حضرت علی کو کہا گیا ہے، تو جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اگلی جو خالی جگہ ہے، ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، حضرت عمر، حضرت زید، حضرت علی، حضرت ابو بکر، تو یہاں پر صحیح جواب حضرت ابو بکر ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر سے پہلے سے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ میں فلاں جگہ پر تشریف لے آؤں گا، آپ بھی آ جائیں گے، تو وہاں سے ہم مدینہ کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی جو خالی جگہ ہے، اس طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری، تو 3، 4، 5، 7، تو اس میں صحیح جواب جو ہے 3 ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے مدینہ جانے سے پہلے 3 راتیں جو تھی غار میں گزاری تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر 3 جو ہے، اس میں ہم نے غلط اور ٹھیک کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو اس میں دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، تو یہ جو ہے اس میں ٹھیک ہوگا کا جواب ہم ٹک کریں گے اس کو۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، تو یہاں پر چونکہ حبشہ نہیں تھا، مدینہ کی طرف تھا حکم دیا گیا تھا، تو یہاں پر کراس آ جائے گا، ہمارے پاس یہ غلط ہے بات ہے۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، یہ ٹھیک ہے، ٹک ہو جائے گا۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، یہ غلط ہے، کیونکہ سب لوگوں نے مختلف رائے پیش کی تھی۔
اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے تو ٹک آ جائے گا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سبق کے دوران بھی بتایا تھا کہ عربوں میں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ مکان کے اندر گھسا جائے، کیونکہ زنانہ سے مراد عورتیں ہوتی ہیں، تو اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا. فتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا. تو یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ کافر تو اس جگہ کو قتل گاہ سمجھ رہے تھے، لیکن ان کے لیے وہ پھولوں کا کیا تھا، فرش تھا. وہ جو یہ کہا گیا ہے کس چیز کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے بارے میں کہا گیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات کے بکریاں چرا کر لاتا. یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کا جواب بھی. اگر ویسے تو دودھ پلانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، لیکن چونکہ چرا کر لانے کے بارے میں بھی بات سبق کے اندر آئی تھی، تو اس لیے یہ ٹک ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. یہ بات غلط ہے. حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی تھی. صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت خاتم النبیین کے بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ بات ٹھیک ہے، تو یہاں پر ٹک آ جائے گا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی. تو یہ بات بھی چونکہ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی یہاں پر ٹک ہو جائے گا. اب اس سے اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 4، اس میں کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بی کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے. تو دارالامان، اب ہم دیکھیں گے کہ کیا جھنکاریں آ سکتے ہیں، فرش گل ہے، چشم انتظار ہے، امانت ہے، مدینہ ہے. تو دارالامان کے ساتھ جو مناسب اور ٹھیک لفظ ہے وہ کیا ہے، مدینہ. دیانت کے ساتھ کیا آئے گا، امانت. قتل گاہ کے ساتھ کیا آئے گا، قتل گاہ کے ساتھ فرش گل کا لفظ آیا تھا. ہمتن کے ساتھ کیا آئے گا، چشم انتظار. اور تلوار کے ساتھ کیا آئے گا، جھنکاریں. چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور چشم انتظار کرنے والی آنکھ. ہمتن چشم انتظار کا مطلب ہے جو آنکھ ہر وقت انتظار میں لگی ہو، دیکھ رہی ہو کہ کب کوئی چیز ہوگی یا کب کوئی آئے گا. جھنکار سے مراد جہاں آواز ہے، جھنکاریں اس کی جمع ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 جو ہے، اس میں خلاصہ تحریر کرنا ہے. تو خلاصے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس سبق کے اندر مولانا شبلی جو ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، تو اس کے حوالے سے بتایا ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کن مشکل حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، کہ سارے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے کر گئے اور وہاں پر کتنے دن ٹھہرے، اور اس کے علاوہ کون وہاں پر آتا رہا، اور کس طرح سے انہوں نے وہ 3 دن گزارے. اور اس کے بعد اس واقعے کا ذکر ہے جس میں جو ایک کافر سراقہ بن جیشم جو تھا، وہ آیا اور اس کا گھوڑا پہلی بار گرا. اس کے بعد گھوڑے جو ہے گھٹنوں تک دھنس کیا، اور پھر بھی وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو انعام ملے. لیکن آخر تیسری بار جو ہے جب اس کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، تو اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے یا پکڑ کر لے جائے.
اور پھر اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مدینہ میں تمام لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور پھر ایک یہودی نے دیکھا اور اس نے دور سے پہچان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور اس نے سب کو بتایا. اور پھر جو ہے اللہ اکبر کے آواز سے مدینہ گونج اٹھا. تو یہ سبق کا خلاصہ تھا. اس کے بعد درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. تو حافظ عالم اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، حافظ عالم پڑھنا ہے. زوئیں جو ہے اس کے نیچے زیر ہے. اس کے بعد وجود اقدس نہیں پڑھنا بلکہ وجود اقدس پڑھنا ہے. تو دال کے نیچے زیر ہے اور الف کے اوپر زبر ہے. اسی طرح دار الامان نہیں پڑھنا، دار الامان پڑھنا ہے. رے پہ پیش آئے گی. قبائل، اب حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گی. محاصرہ، رے کے اوپر زبر آئے گی. تو عداوت، تو عداوت عین کے اوپر زبر آپ ڈال سکتے ہیں، واؤ کے اوپر زبر ڈال سکتے ہیں. اسی طرح بوسہ گاہ جو ہے، بوسہ گاہ وہ خلائق ہے جو ہے اس کے اوپر پیش آ جائے گی. بوسہ گاہ ہو خلائق پڑھا جائے گا اس کو. قتل گاہ اس کو جو ہے لام کے نیچے زیر پڑھا لکھی جائے گی. اسی طرح سے فرش گل اس کا مطلب ہے شین جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گی. قتل گاہ قاف کے اوپر زبر آپ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 7 جو ہے درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. دعوت حق کیا ہے؟ سچائی کی دعوت. اس کا مطلب ہے سچ کی دعوت، مطلب ہے اسلام کی دعوت. اس کو دعوت حق کہا جاتا ہے. تو دعوت حق میں جو بھی جائے گا اس کو مشکلات پیش آئیں گی. آپ یہ جملہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور بھی مناسب جملہ بنا سکتے ہیں. ہدف جو ہے نشانہ کو کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں پر نشانہ لگانا ہے. تو اس کا جملہ آپ کیا بنا سکتے ہیں کہ کفار کا اصل ہدف جو ہے ہمیشہ مسلمان رہے ہیں، مطلب ہے کفار ہمیشہ مسلمانوں کو دشمن رہے ہیں. معیوب عیب کو کہا جاتا ہے، عیب والی چیز کو کہا جاتا ہے، بری بات کو کہا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوں. اب یہ جملہ آپ لکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی ترکش کا مطلب وہ جگہ جہاں وہ چیز جس میں تیر رکھے جائیں. تو مسلمانوں نے ترکش سے تیر نکال پر کفار پہ حملہ کیا. یہ جملہ آپ لکھ سکتے ہیں. خون بہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو پھر اس کے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے خاندان والے خون بہا مانگتے تھے، مطلب ہے اس کی کوئی معاوضہ مانگتے تھے. خون بہا کا مطلب یہ ہے. تو عرب میں خون بہا دینا عام دستور سمجھا جاتا تھا، یا عام دستور تھا، مطلب ہے عام طور پہ خون بہا لیا جاتا تھا. جمع کے واحد اور واحد کا جمع لکھیں. سوال نمبر 8 میں یہ کہا گیا ہے ہدف جو ہے اہداف اس کا ہوگا جمع. جھنکاریں، جھنکار واحد ہوگی اس کی. رائیں، اس کی واحد جو ہے رائے ہوگی. زنجیر، زنجیریں. قبیلہ کی جو جمع ہے وہ قبائل ہوگا. اس کے بعد سوال نمبر 9 میں تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں. اس بنا پر حضرت امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل گاہ فرش گل تھا. مطلب ہے یہ اس واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی کو کہا کہ میرے بستر پر لوٹ جائیں اور امانتیں صبح واپس دے کر واپس آنا ہے. تو اس وقت وہ جو بستر تھا لگ تو یہی رہا تھا کہ شاید قتل کی جگہ ہے، لیکن وہ حضرت علی کے لیے اس رات وہ ایسا فرش تھا جس پہ گلاب بچھے ہوئے ہوں، جس پہ پھول بچھے ہوئے تھے. اس کے بعد جو سوال نمبر 10 ہیں، درجیل تراکیب کے معنی لکھیں. آستانہ مبارک سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، مطلب وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، ایسی جگہ جو مبارک ہو. بوسائی گاہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر بوسائی گاہ خلائق سے مراد جہاں پر وہ جگہ ہے جس کو بہت زیادہ عزت دی جائے، تکریم کیا جائے، اس کو پیار کیا جائے، اس کو بوسہ دیا جائے. فرش گل کہتے ہیں پھول کو، فرش تو فرش گل سے یہاں پر مراد ایسا فرش جس پہ پھول بچھائے گئے ہیں. گراں بہا بہت قیمتی چیز کو کہا جاتا ہے. گراں قیمتی، بہا بھی بہت قیمتی چیز جو ہے گراں بہا کہا جاتا ہے اس کو. ہمہ تن، ہمہ کہتا ہے کہا جاتا ہے مکمل، اور تن کہا جاتا ہے جسم. اور چشم انتظار، ہمہ تن چشم انتظار. چشم آنکھ کو کہا جاتا ہے، انتظار کہا جاتے ہیں منتظر کو. تو ہمہ تن چشم انتظار کا مطلب ہے مکمل طور پر جو ہے انتظار کی حالت میں. یہاں پر یہ سبق کی جو آپ کے پاس مشق تھی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں.